السلام علیکم۔ میگا سٹی کیبل خبر نامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں عمر اور آپ دیکھ رہے ہیں میگا سٹی کیبل نیوز۔ سب سے پہلے سرخیاں۔ ملک بھر میں روشنیوں کے تہوار دیپاولی کا جوش و خروش۔ صدر جمہوریہ، نائب صدر جمہوریہ، وزیر اعظم، صدر کل ہند کانگریس سونیا گاندھی و دیگر قائدین کی عوام کو مبارکباد۔ ریاست بھر میں دیپاولی کا جوش و خروش۔ ریاستی گورنر، وزیر اعلیٰ کے علاوہ دیگر قائدین کی عوام کو مبارکباد۔ ریاست بھر کی یونیورسٹیز میں عنقریب نئے وائس چانسلر کو مقرر کیا جائے گا، گورنر کا اعلان۔ وائی ایس آر کانگریس کے صدر جگن موہن ریڈی کی 27 اکتوبر سے دوبارہ پلسا یاترا کا آغاز۔ سیف آباد پولیس حدود میں ایک نامعلوم موٹر سائیکل سارق نے NRI خاتون کا دستی بیٹ لے کر فرار۔ اور دنیا کی سب سے پہلی زائد مسافرین کو لے جانے والی فلائٹ بوئنگ 787 کی پہلی پرواز کا کامیاب آغاز۔ ٹوکیو سے ہانگ کانگ کا پہلی پرواز۔ اب خبریں تفصیل سے۔ چہارشنبے کو ملک بھر میں روشنیوں کا تہوار دیوالی بڑے ہی جوش و خروش سے منایا گیا۔ صدر جمہوریہ ہند محترمہ پرتیبھا پاٹل، نائب صدر حامد انصاری، وزیر اعظم ڈاکٹر منموہن سنگھ اور کل ہند کانگریس کی صدر محترمہ سونیا گاندھی کے علاوہ دیگر قائدین نے اس تہوار کے موقع پر ملک بھر کے عوام کو مبارکباد پیش کی۔ ملک کے دارالحکومت نئی دہلی میں ایک رنگا رنگ تقریب میں نائب صدر جمہوریہ حامد انصاری اور اسپیکر لوک سبھا میرا کمار و دیگر قائدین نے راشٹرپتی بھون پہنچ کر صدر جمہوریہ کو دیپاولی کی مبارکباد پیش کی۔ مختلف اسکول کے طلباء بھی راشٹرپتی بھون پہنچ کر صدر جمہوریہ پرتیبھا پاٹل سے ملاقات کرتے ہوئے انہیں دیپاولی کی مبارکباد پیش کی۔ اس موقع پر صدر جمہوریہ نے اپنے خصوصی پیام میں سے روشنیوں کے تہوار پر مبارکباد دیتے ہوئے ملک بھر کی عوام کو خوشحال اور امن و امان بھائی چارگی کی نیک تمنا دی۔ وزیر اعظم ڈاکٹر منموہن سنگھ اور صدر کل ہند کانگریس محترمہ سونیا گاندھی نے بھی اس موقع پر ملک بھر کی عوام کو دیوالی کی مبارکباد دیتے ہوئے نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ ملک بھر میں دیوالی تہوار کافی جوش و خروش سے منایا جا رہا ہے۔ ملک کے دارالحکومت نئی دہلی میں دیوالی کا جوش و خروش انتہائی عروج پر دیکھا جا رہا ہے، جہاں عوام صرف تہوار کی خریداری میں ہی مصروف نہیں، ایک دوسرے کو دلی مبارکباد بھی پیش کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ ریاستی گورنر ESL نرسمہن و ریاستی وزیر اعلیٰ N کرن کمار ریڈی نے ریاست کے عوام کو دیوالی کے موقع پر مبارکباد پیش کی ہے۔ ریاستی گورنر نے اپنے پیام میں کہا کہ روشنیوں کا یہ تہوار بدی پر نیکی کی فتح کی علامت ہے۔ انہوں نے اس یقین کا اظہار کیا کہ اس موقع پر ہمیں موجودہ زمانے میں برائیوں پر غلبہ پانے کا جذبہ پیدا کرتے ہیں۔ اسی دوران ریاستی وزیر اعلیٰ N کرن کمار ریڈی نے بھی ریاستی عوام کو دیوالی کی مبارکباد دیتے ہوئے ریاست کی عوام کے لیے خوشحال دیوالی کی تمنا کی۔ اسی طرح سے اپوزیشن قائد N چندرا بابو نائیڈو نے بھی ریاست بھر کی عوام کو دیوالی کی مبارکباد دی۔ ریاستی گورنر ESL نرسمہن نے کہا کہ بہت جلد ریاست کی تمام یونیورسٹیز میں نئے وائس چانسلر کا تقرر عمل میں لایا جائے گا۔ ایک الیکٹرانک چینل سے خصوصی بات چیت کرتے ہوئے انہوں نے اس بات کا اعلان کیا کہ اس موقع پر ریاستی گورنر نے تعلیم کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے اساتذہ کو اس جانب بھرپور توجہ دینے کی خواہش کی۔ తొందరగా సాల్వ్ అయిపోతుందండి. ఈజ్ ఆల్ టెంపరీ థింగ్. వి విల్ సర్టన్లీ సార్ట్ అవుట్ ద హోల్ థింగ్ అండ్ ఎడ్యుకేషన్ విల్ బి ఆఫ్ ఎ క్వాలిటీ నేచర్ ఇన్ ఆంధ్ర ప్రదేశ్۔ وائس کانگریس کے صدر جو تاحال CBI تحقیقات میں گھرے ہوئے تھے، ایک طویل خاموشی کے بعد 27 اکتوبر سے دوبارہ اپنی پرسا یاترا کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ جگن موہن ریڈی اپنی پرسا یاترا کا آغاز تنالی سے کریں گے، جہاں وہ سب سے پہلے اپنے والد انجانی YSR کے مجسموں کی نقاب کشائی کریں گے۔ تنالی کے مختلف مقامات کا دورہ کرتے ہوئے جگن موہن ریڈی وہاں YSR کی موت کے صدمے سے مرنے والے افراد خاندان سے ملاقات کرتے ہوئے انہیں پرسا دیں گے۔ ملک بھر کی عوام کے علاوہ ملک کے محافظ فوج کے عہدیداروں نے بھی دیوالی تہوار کے بڑے جوش و خروش سے منایا۔ واگہ سرحد پر ملک کے سیکیورٹی جوانوں نے پڑوسی ملک پاکستان کے فوجی عہدیداروں کے ساتھ بڑی محبت سے یہ تہوار منایا۔ اس موقع پر پاکستانی جوانوں کو ہندوستانی مٹھائیاں بھی تقسیم کی گئی۔ دونوں ملکوں کے درمیان پیار محبت کے اس منظر کو دنیا بھر میں پسند کیا گیا۔ پاکستانی فوجی عہدیداروں نے بڑے ہی پیار سے ہندوستانی جوانوں کو دیپاولی کی ڈھیر ساری مبارکباد۔ ہوائی جہاز کے سفر میں 26 اکتوبر کا دن ایک تاریخ ساز دن تصور کیا جا رہا ہے، جبکہ دنیا کی سب سے بڑی اور زائد مسافرین کو لے جانے والی فلائٹ جمبو 787 سینکڑوں مسافرین کو ٹوکیو سے ہانگ کانگ تک پہلی کمرشل اڑان بھری۔ اس طرح دنیا بھر میں جمبو 787 کی اس پہلی پرواز سے زائد مسافرین کی فلائٹ سروس کا کامیاب آغاز ہو گیا۔
فی الحال ایک وقت ہے چھوٹے سے بریک کا، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے۔ خدا جب حسن دیتا ہے نزاکت آ ہی جاتی ہے۔ ناز و ادا والی خواتین کے حسن میں چار چاند لگانے کے لیے نیو محمدیہ جویلرز مہدی پٹنم پیش کرتے ہیں ہزاروں اقسام کے دبئی بینگلز جو 916 کیڈیم گولڈ میں تیار کیے گئے ہیں۔ نت نئے ڈیزائنز، ایک سے بڑھ کر ایک، الماس، روبی، ایمرلڈ، اینٹک جویلری کا لاجواب کلیکشن، کالی پوت کے لچھے، نیکلس، رانی ہار، نورتن ہار کے علاوہ کلکتہ اور پاکستانی جویلریز کا خزانہ۔ تبھی تو نیو محمدیہ جویلرز بن گیا ہے NRIs کا من پسند شو روم۔ 22 کیرٹ اصلی سونے کے زیورات آرڈر پر بنوا سکتے ہیں۔ واجبی داموں کا سب سے بھروسہ مند شو روم نیو محمدیہ جویلرز، اوکاس کمپلیکس، روبرو ہمایوں نگر پولیس اسٹیشن، مہدی پٹنم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا مدینۃ العلم وعلی بابها۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ۔ علم دین کا سیکھنا ہر مسلمان، عاقل و بالغ، مرد و عورت پر فرض ہے۔ دور جدید کے بیجا تقاضوں و معاشی بحران سے دوچار نوجوان مدرسہ پہنچنے سے محروم ہے۔ دور جدید کی اس للکار کو قبول کرتے ہوئے اللہ کے دین کی خدمت کے جذبے کے ساتھ میگا سٹی کیبل لے آئے ہیں ایک منفرد پروگرام، میگا اسلامی کوئز۔ جی ہاں، میگا اسلامی کوئز۔ فون کالز کے ذریعے پروگرام میں شامل ہونے والے خواتین و حضرات کو مسلسل 3 سوالات کے صحیح جوابات دینے پر ترغیبی انعامات بھی دیے جائیں گے۔ تو ملاحظہ کیجیے میگا اسلامی کوئز کا امجد اور عشرت کے ساتھ۔ بریک کے بعد خبرنامے میں دوبارہ آپ کا استقبال ہے۔ مسلسل حصول تلنگانہ کے لیے احتجاج کرنے والے عثمانیہ یونیورسٹی کے طلباء و طالبات نے دیوالی کے موقع پر اپنے آبائی وطنوں کو روانہ ہوتے ہوئے دیوالی منانے میں اپنے افراد خاندان سے جڑ گئے۔ چہارشنبے کے روز ایک طویل عرصے کے بعد احاطہ عثمانیہ یونیورسٹی میں پرسکون ماحول دیکھا گیا۔ یہ منظر گویا ایسا پیش کر رہا تھا گویا اس عمارت کی در و دیوار کو بھی احتجاج کی صداؤں سے راحت ملی ہو۔ بلدیہ کھایا پیا چل دیا، یہ کہاوت اس محکمے کے لاپرواہ ملازمین پر بالکل صادق آتی ہے۔ جس طرح سے دیگر محلے جات میں صفائی کے ناقص انتظامات سے جہاں عوام بیزار ہیں، وہیں اب تو اپارٹمنٹ میں رہنے والے بھی بلدیہ کی لاپرواہی طرز سے مشتعل ہیں۔ اسی طرح سے ملک پیٹ میں واقع جمنا اپارٹمنٹ میں رہنے والے کچرے کی عدم نکاسی، عمارت کی خستہ حال اور غیر سماجی عناصر کی رسائی سے پریشان ہیں۔ بتایا جاتا ہے کہ گزشتہ کئی مہینوں سے اس اپارٹمنٹ کے اطراف و اکناف میں صفائی کے ناقص انتظامات ہیں۔ اس ضمن میں متعلقہ عہدیداروں کو بار بار واقف کروانے کے باوجود ٹال مٹول کرتے ہوئے خاموشی اختیار کیے ہوئے ہیں۔ انہوں نے حکومت سے درخواست کی کہ اس ضمن میں غور کرتے ہوئے ان مسائل سے راحت فراہم کرے۔ نام مجاہد ہے بھائی، ہم لوگ اتنا پریشان ہو گئے، یہاں پہ کمپلینٹ دے دے کے تھک گئے، اوپر جا کے مینٹیننس کو بول کے تھک گئے، ان لوگوں بھی لاچار ہے، بول رہے کچھ بل باقی ہے یا کیا پریشانی ہے، کچھ صاف صفائی نہیں ہو رہی، روڈ کے اوپر بھی جو پریشانی ہو جا رہی، جا کے بول کے آ رہے، کمپلینٹ دے کے آ رہے ہیں، کچھ رسپانس نہیں مل رہا، پریشان ہو گئے۔ اس کے واسطے ہم لوگ آج میڈیا سے مخاطب ہوئے اور آج بولنے